دوستوں، آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس بندے نے بھی اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح یا رزاق اور یا اللہ یا محمد کی پڑھ لی، وہ اللہ پاک سے اگر 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے وہ دولت کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہماری سیلری بہت کم ہے، اس عمل کو پڑھیں، غیب سے اتنی دولت ملے گی نا، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ برکتیں، یہ رحمتیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، رجب کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 11 دن گزر چکے ہیں، آج دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آیا ہے۔ اللہ والوں، یہ دوسرا جمعہ ہے اور 2 جمعے اور بچے ہیں، اور اللہ والوں یہی موقع ہیں، رب کو راضی کر لو، یہی موقع ہیں پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اپنی جھولی میں لکھوا لو، کیونکہ 2026 اللہ والوں شروع ہو گیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اگر یہ سال آپ کے لیے عظمت والا، رحمت والا بنے، اور اللہ والوں ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت ہو، ناگہانی آفات سے اور ناگہانی حادثات سے بھی اگر آپ کی حفاظت ہو، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جس کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر اس عمل کو ایک مٹھی چاول پر پڑھا جائے تو اس کی قدر و قیمت یقین کریں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ والوں، آزمائش شرط ہے، وظیفے کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور اگر وظیفے کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے پھر کامیابیاں کہاں سے ملیں گی، رزق میں برکت کہاں سے ہوگی۔ اللہ والوں، وہ رب ہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے، جو اللہ والوں روزانہ سورج کو جو ہے وہ طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی کرتا ہے، اور اللہ والوں یہ سب کچھ رب کی رحمتیں ہیں، یہ سب کچھ رب کی نعمتیں ہیں، اور اللہ پاک نے یہ پوری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے بنائی، اور آج جو عمل دے کر جا رہا ہوں اس کے اندر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کا یہ عالی شان وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس سے بڑا دولت کا اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا، یقین کرو اس سے بڑا دولت کا کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ یہ دولت کا اتنا تیز ترین وظیفہ ہے، اتنا بادشاہ وظیفہ ہے کہ اللہ والوں صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت سب آپ کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے۔ مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ والوں، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے، وہ رب کا فضل ہے، وہ رب کا کرم ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے دولت کی یہ خاص تسبیح خود بھی پڑھنی ہے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ یا رزاقو کا عمل اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر چاول پہ پڑھا جائے اور ان چاولوں کو جو ہے وہ کبوتروں کو یا چڑیوں کو ڈال دیا جائے تو اللہ والوں ہر ایک دانے کے عوض آپ کو 1 کروڑ ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے، کیونکہ رب کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے۔ اور ایک ماں اللہ والوں اگر اپنے بچے سے راضی ہو جائے، ایک بچہ اپنی ماں سے اگر معافی مانگ لے کسی مسئلے کی عوض، تو وہ ماں بھی یقین کرو تن من دھن سب بیچ کر بھی اگر اس کے بچے کی کوئی حاجت ہو تو وہ پوری کرتی ہے۔ تو سوچیں، رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اور جب آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کریں گے اس عمل کو پڑھ کر، آج ماہ رجب کی 12 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ کر جب اللہ پاک کو راضی کریں گے تو سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا۔ اور اللہ والوں، رب تو بے تحاشا نوازنے کے لیے ہمیشہ اپنے بندوں کو تیار رہتا ہے، بس لاپرواہیاں کوتاہیاں ہماری اپنی ہی ہیں۔
बस आज इस अमल को पढ़ें और फिर देखें रब की रहमतें किस तरह से अपने जोश में आती हैं और आपकी तमाम परेशानियां मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग इंडिया से हैं, आप लोग पाकिस्तान से हैं, आप लोग बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजबुल मुरज्जब की 12 तारीख और दूसरे जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो फिर आप लोग ये खासम खास वजीफा पढ़ लें। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है और जो मांगना है, जितना मांगना है, जैसा मांगना है मांग ले। अल्लाह वालों, ये जुमतुल मुबारक का दिन है। इस दिन अगर कोई अल्लाह पाक से 1 लाख मांगे तो अल्लाह पाक उसको 70 लाख से नवाजता है। और जब ये जुमा रजबुल मुरज्जब के मुबारक और बाबरकत महीने में पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी ज्यादा इनामात अता फरमाता है। अल्लाह वालों, जुमतुल मुबारक के दिन फरिश्ते आसमान से जमीन पर नुज़ूल करते हैं और अपने हाथों में सोने के जो है वो कलम और चांदी के औराक लेकर उतरते हैं और फिर नेक आमाल लोगों के जो तस्बीहात पढ़ रहे हैं, जो अयादत कर रहे हैं, जो नेक आमाल कर रहे हैं, जो हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, सबको फरिश्ते लिखना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह वालों, ये मामला पूरा शाम तक, जब तक मगरिब की अजान ना हो जाए, ये मामला चलता ही रहता है। और नबी पाक जुमतुल मुबारक के दिन खुद आपका दुरूद इब्राहिमी पढ़ना खुद समाअत करते हैं और इस तरह से अपने उम्मतियों को पहचानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटों को पहचानता है। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि दुरूद पाक पढ़ने का भी मामूल बना लिया जाए आज जुमतुल मुबारक के दिन। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन आज माह रजब की 12 तारीख और दूसरे जुम्मे की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज रजबुल मुरज्जब की 12 तारीख और दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन
یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کو مسئلے مسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے، یعنی مومنوں کی عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور رجب کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور یہ دوسرے عشرے میں آیا ہے، اور 2026 کی ابتدائی یعنی کہ 2 تاریخ ہے آج۔ تو اللہ والوں، آج وہ مانگنا جو پورے سال آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک عطا فرماتے رہے، پورے سال کے رزق اور کامیابیاں ملتی رہیں، اس لیے اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مقصد جو بھی ہو، پسند کی شادی ہے یا گھر خریدنا ہے یا پھر گاڑی خریدنی ہے، یا اللہ والوں آپ لوگ باہر ملک یعنی کہ فورن کنٹری جانا چاہتے ہیں کام کے سلسلے میں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی رکے ہوئے کام ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں یا بیمار ہے، دیکھیں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔
آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا سلامو اور یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی بھیجنے والے، یعنی اے سلامتی بھیجنے والے ہم پر رحمت نازل کرنے والے، اور یا اللہ کے معنی ہیں
اے ہمارے معبود، یا سلامو یا اللہ، یہ تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ طریقہ کار کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا سلام یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ یہ ایک بار اس طریقے سے صرف 33 بار، نہ 32 ہو نہ 34 ہو، 33 بار ہی آپ لوگوں نے یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ یہ عمل اس پورے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہرگز بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ دولت دینے والی ذات رب کی ہوتی ہے، اور آدھی سے زیادہ بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ پیسہ ہی ہے۔ ہر بندے کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو، یا رزاقو یہ اللہ پاک کی بہت ہی مبارک اور بابرکت صفت ہے۔ یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اے روزی دینے والے اور اے ہمارے معبود۔ یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والے اور یا اللہ یعنی اے ہمارے معبود، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ ایک بار ہو جائے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد رزق کے 1 2 3 نہیں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ رزق کے 300 دروازے آپ لوگوں کے اوپر کھل جائیں گے۔ یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے، اتنا یہ خاص عمل ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو یا اللہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بہترین انداز میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے، رب العالمین سے رزق مانگنے کا وقت ہے، کامیابیاں مانگنے کا وقت ہے۔ جس نیت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ پاک سے مانگے۔ اللہ والو یہ مت سوچیں کہ میرے یہ معاملات کیسے حل ہوں گے، رب بہت بڑا ہے، اور آج ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے، یہ 12 تاریخ ہے۔ اللہ والو یہ آپ کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آئی ہے، آپ کو بتا رہی ہے کہ مجھ سے تم جو بھی سوال کرو گے رب سے اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اب اللہ والو دعا بہت اچھے انداز میں کریے گا، رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا، توجہ اور دھیان کے ساتھ دعا کریے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ 2026 کا پورا مہینہ اللہ پاک ہمارے لیے رحمت و برکتوں والا بنا دے، اور ہمیں ناگہانی آفات اور بلیات سے، ایکسیڈنٹ والے حادثات سے، سب سے ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوستوں احبابوں کو بھی محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں کچھ جو چھوٹا موٹا آپ نے صدقہ اگر کرنے کی کوشش کری ہے، جیسے 1 مٹھی چاول یا چینے کی، تو پھر آپ لوگ اس کو پرندوں کو ڈال دیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ صدقے کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ اللہ پاک رجب کی 12 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرنا مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، تاکہ رجب کا پورا مہینے کے بہترین وظیفے، شعبان کے مہینے کے وظائف اور رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے وظیفے آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔